کچھ لوگ قرآن سے حوالہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، تو اس بارے میں ہم کیا جواب دیں؟ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ قرآن کا یہ حوالہ دیتے ہیں، کل انما انا بشر مثلکم، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کے علاوہ کچھ سمجھنا شروع کر دیا، ورنہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، لیکن جب یہ وضاحت کے ساتھ اعلان ہونے لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، تو بات یہ تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، آپ ہی اپنا پیغام تو نہیں پہنچا رہے، وہ جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ احد اور احمد اور میم کا پردہ کہ آپ ہی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں ہے کہ میں اس شکل میں اللہ ہے، میں بندہ ہوں اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بشر مثلکم کا یہ واقعہ لے کر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک پیغام دینے والے کی سی ہے، پیغام دیا اور پیغام اللہ کا ہے، اللہ کا پیغام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے اور اس پیغام نے زندہ رہنا ہے، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو کچھ لوگ کہیں گے، یہی کہتے ہیں نا لوگ، آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں، اس بات کو بڑوں کے حوالے کر دو، یعنی کہ ان لوگوں کا کوئی بڑا کہے تو آپ لوگوں کا کوئی بڑا جواب دیں۔ تو بچوں نے کاہے کا جھگڑا کرنا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذات کیسی ذات ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر تو پیغام دے کے چلے جانے والی بات ہوتی تو پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بات میں اضافہ نہ کرتے، تو پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بات میں اضافہ نہ کرتے۔ جب تک قرآن ہے یہ بات وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے کہ آج اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے چلے جا رہے ہیں، بات تو اللہ نے پھیلائی کہ ہم درود بھیجتے جا رہے ہیں، یا تو بات سٹاپ ہو جاتی کہ اللہ میاں یہ کہتے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں ہم درود بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد ہم درود نہیں بھیجیں گے، مگر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب تک دنیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات ہم نہ بناتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کی ہیں، حقیقتیں بیان کی ہیں، اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ باقی وہ ذات جو صرف پیغام دینے والی ہے تو پیغام دینے والی ذات کو صرف پیغام کی وصولی تک ہی ہونا چاہیے، مگر پیغام یہ ہے کہ میرا نام تمہارا ایمان ہے، تو پیغام یہ ہے، تو پیغام کو سمجھو کہ پیغام کیا ہے۔ دو چیزیں آپ کے لیے پکی ہیں، اللہ تمہارا رب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اور یہ کلمہ ہے تمہارا، یہ تم دہراتے جاؤ۔ اب جب تک میں کلمہ پڑھوں گا میں کیسے اس نام کو فراموش کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ تھے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جبکہ کلمہ میرا حال میں ہے کہ اللہ جو ہے وہی ہمارا معبود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہیں، لہذا جب تک میرے ساتھ کلمہ ہے وہ میرے ساتھ ہیں، خیال اور احوال ساتھ ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر تو معاملہ یہ ہوتا کہ میں ایک پیغام کے اوپر چل رہا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا یا اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، مگر یہ پیغام تو نہیں ہے، یہ کلمہ ہے اور درود ہے۔ کلمہ اور درود جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عجب بات ہے۔ مثلکم ضرور ہے لیکن اتنے بھی مثلکم نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہو۔ یہ بڑے غور والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگ مر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ خود سمجھو کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی نماز، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں اور وہ نہ آئے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو پھر نماز کوئی نہ ہوئی۔
اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ آپ کی اطاعت کریں، پھر اللہ ان سے پیار کرے گا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ واقعہ سمجھنے والا ہے کہ یہ مقام کیا ہے۔ مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس پہ بحث نہ کرو۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ یوں بسر ہو زندگی اپنی بنام مصطفیٰ، دل میں ہو حب نبی لب پر سلام مصطفیٰ، باعث عرفان حق ہے احترام مصطفیٰ، اے مسلمان باخبر شواز مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بڑی احتیاط کی بات ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہنا جیسے اب کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہ ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دیکھو غور والی بات ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرے، یہ حکم ہے، ادب کرنا چاہیے۔ ایسے ہے نا کہ جب ذرا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولے تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب آپ اس ذات کو پہچانو۔ اچھا اور بات دیکھو، یہ صرف پیغام لانے والی بات نہیں ہے، اگر پیغام لانے والی بات ہوتی تو اور طرح بات ہوتی۔ یہ دیکھو کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کے نام پر مر گیا وہ شہید ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر مر گیا شہید ہے کہ نہیں ہے۔ اب بندے اور اللہ کے درمیان فرق کو دیکھ لو کہ کتنا سارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ تو ہیں، اللہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی احتیاط سے سمجھنا چاہیے۔ وہ کہنا غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسان ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ انسانوں کے علاوہ وہ کچھ ہیں۔ بس اتنی سی بات آپ سمجھو، اگر آپ سمجھ جاؤ تو راز یہ ہے کہ انسانوں سے ماورا نہیں ہے اور انسان نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، اور اس بات کو سمجھ لو تو سب سمجھ آ جائے گی۔ اس کا مقام یہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو جواب آپ نے کچھ نہیں دینا، آپ اپنا کام کرتے جاؤ، ان کو جواب ان کو اللہ دے گا۔ میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور وہ ہماری ہر بات سنتے ہیں۔ نماز میں بھی ان کا تصور آ جاتا ہے۔ کیا یہ شرک تو نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھ لو کہ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ اب یہ کچا اور کمزور علم ہے کہ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں گے تو اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ عمل کی بات ہے، اور آپ یہ کرتے چلے جائیں۔ بحث جو ہے یہ عمل سے بچنے کا نام ہے۔ آپ اگر ذکر کرنا چاہتے ہو تو کرو، جب ہر وقت درود شریف پڑھو گے تو درود شریف بھی آئے گا اور تصور بھی آئے گا۔ اللہ کی نماز پڑھو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ اللہ کی نماز کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو یہ شرک کس بات کا؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک صرف بحث ہوتی ہے، عمل شرک نہیں ہوتا۔ جانا آپ نے اللہ کے پاس ہے اور آپ اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو بڑی نان سینس بات ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ شرک کا ڈر تھا، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وقت ان کا تصور آ جانا، کہیں اللہ مائنڈ نہ کر جائے، تو آپ نماز پڑھتے جائیں۔ اللہ مائنڈ نہیں کرتا، بس آپ چلتے چلے جائیں۔ آپ کو اللہ کا تصور سمجھ نہیں آتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کیسے سمجھ آئے گا؟ لوگوں کی بحث کا نام ہے شرک، اور عمل کرنے والا عمل کرتا جائے گا، وہ بات نہیں کرتا بلکہ عمل کرتا جاتا ہے۔ تو آپ عمل کرتے جائیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑی گمراہی چاہیے، متبادل اللہ بنانا ناممکن ہے، اس لیے شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو خالق ہے، اور خالق کے مقابلے میں مخلوق کو خدا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔